عزیزان محترم، یہ دونوں واقعات کو ذکر کر کے پھر اس کے بعد بیر معونہ کا واقعہ بھی ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے وہ 70 صحابہ کرام قراء صحابہ کرام جو تھے وہ شہید کر دیے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ کہا گیا کہ آپ دین سکھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھیجیں تاکہ ہم جو نئے مسلمان ہوئے تھے کہ ہم ان کے ذریعے سے جو ہے وہ دین سیکھیں، دینی احکام سیکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھیجا جو قرات کے ماہر تھے۔ تو راستے میں جا کر قبیلے والوں کے دلوں میں پہلے ہی بے ایمانی تھی، اور کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو اللہ رب العالمین اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس پر مطلع کر دیتا ہے، لیکن چونکہ اللہ کی مرضی ہی یہ ہوتی ہے یا مشیت یہ ہوتی ہے کہ جو تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا ہے، کیونکہ تقدیر کی بھی مختلف قسمیں ہیں، ایک قسم اس میں سے ایسی ہے جو ٹلتی نہیں، جو چینج نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اگر کوئی نبی بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ یا اللہ ایسا کر دے تو انہیں بھی اس دعا سے روک دیا جاتا، یا اس بد دعا اگر بد دعا کسی کے لیے کرتے تو اس سے بھی روک دیا جاتا کہ یہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو عزیزان، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم لوط پر عذاب آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اس کو پھیر دے، تو اللہ تبارک و تعالی سے انہوں نے مجادلہ کیا، یعنی اللہ رب العالمین سے اصرار کیا کہ اللہ فرماتا ہے یجادلنا فی قوم لوط، کہ ہم سے مجادلہ کیا ابراہیم نے قوم لوط کے بارے میں، لیکن اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس سے اعراض کیجئے، اس سے صرف نظر کیجئے، ان پر جو عذاب آ رہا ہے وہ آ کر رہے گا، یہ لوٹنے والا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ پھر دعا نہیں کی، کیونکہ نبی نے اگر اللہ کی مراد اور منشا کو نہیں سمجھنا یا ماننا تو پھر کس نے سمجھنا اور ماننا ہے؟ تو لہذا اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں تقدیر کی جس کے اندر فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، وہ معلق ہوتی ہے، وہ اس کی کیٹیگریز ہیں، تو اللہ رب العالمین اس کو دعاؤں سے یا اللہ تبارک و تعالی دواؤں سے، جس طرح تقدیر میں لکھا ہے کہ بیمار ہونا ہے تو تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ دوائی کھائے گا تو شفا مل جائے گی، اور اگر یہ نہیں کھائے گا تو نہیں ملے گی اور مر جائے گا، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ پریشان ہوگا لیکن کسی کے پاس جائے گا، وہ اس کو یہ وظیفہ بتائے گا یا یہ رہنمائی کرے گا یا یہ پرہیز بتائے گا، اس پر عمل کرے گا تو یہ شفا یاب ہو جائے گا، اگر یہ نہیں کرے گا تو پھر اس کے مقدر میں وہ چیز شفا کی صورت میں نہیں ہوگی۔ کوئی کینسر کا مریض ہے اور کہتا ہے میں نہیں علاج کراتا، تو پھر کیا ہوگا؟ موت کا منہ ہی دیکھے گا۔ اور ایک کینسر کا مریض ہے، وہ کہتا ہے نہیں کوئی بات نہیں میں علاج کراؤں گا، میری اللہ نے مقدر میں زندگی لکھی ہوئی تو میں جی لوں گا، نہ ہوا تو کوئی بات نہیں، اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ اس کا علاج شروع ہوتا ہے، اس کی کیمو تھراپی ہوتی ہے ساری، اور کئی لوگ ایسے ہیں جو بالکل ریورس ہو جاتا ہے۔ تیسری سٹیج کے کینسر کا ریورس ہونے کا تو میں خود مشاہدے میں ہے کہ اللہ رب العالمین بال بھی اڑ گئے، آنکھوں کے اڑ گئے، پلکوں کے اڑ گئے، سر کے اڑ گئے، رنگ کالا سیاہ ہو گیا، لیکن اللہ رب العالمین نے جس طرح ایک اجڑا ہوا درخت، سوکھا درخت، اس پہ دوبارہ اللہ ہرے پتے لگا دیتا ہے، دوبارہ پھل پھول لگا دیتا ہے، کینسر کے مریضوں کو بھی اللہ ایسے شفا دے دیتا ہے۔ تو اگر وہ علاج نہ کراتا، علاج کی سنت نہ اپناتا، پرہیز کی عادت نہ اپناتا تو پھر اس کو شفا ملتی، اس کی زندگی بحال ہوتی، جس کو ہم کہتے ہیں اللہ نے نئی زندگی دی ہے۔ زندگی تو وہی ہوتی ہے جو ایک دفعہ ملی ہے، لیکن اس میں ایک نیا رنگ آ جاتا ہے، اس اعتبار سے مسلمان کہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم یہ بھی تقدیر ہی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے جب 70 صحابہ شہید کر دیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ادا کیے کہ ان کے بدلے میں بھی اسی طرح جو ہے وہ جیسا انہوں نے مسلح کیا، اعضاء کاٹ دیے مسلمانوں کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ہم بھی ان کے 30 لوگوں کا مسلح کریں گے، یا ہم بھی اس کے بدلے میں ایسا کریں گے یا ایسا کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے اس بات سے روک دیا، اس بد دعا سے روک دیا۔ کیوں روک دیا؟ کیونکہ اللہ کے علم میں تھا کہ انہی کی اولادوں سے میں نے ایسے لوگ ہوں گے جن کو اسلام کی دولت عطا کرنی ہے۔ اے محبوب
تجھے تو میں نے رحمت للعالمین بنایا ہے، تجھے تو میں نے رؤوف الرحیم بنایا ہے، تجھے تو مومنوں پر میں نے جو ہے ایسا بنایا ہے کہ مومنوں کا مشقت میں پڑنا تجھ پر گراں گزرتا ہے، اور آپ تو کفار کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے صبح و شام لگے رہتے ہیں۔ تو یہ ان کے نسلوں کے مقدر میں اللہ رب العالمین نے اسلام کی دولت رکھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اللہ نے کہ یہ بات تمہارے ہاتھ میں نہیں، یا انہیں توبہ کی توفیق دے، یعنی اللہ رب العالمین توبہ کی توفیق عطا کر دے، یا ان پر عذاب کرے کہ وہ ظالم ہے، ظالم کو ظلم کی وجہ سے، جس نے ظلم ہی پر رہنا ہے، اللہ اس پر جو ہے عذاب کرے، یا جس کو اللہ توبہ کی توفیق دے اور وہ مسلمان ہو جائے۔ ابو جہل فرمایا میری امت کا فرعون ہے، اور اس کا بیٹا اکرمہ وہ صحابی رسول ہو گئے بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ بہت ساری مثالیں صحابہ کرام میں موجود ہیں۔